اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. جادوگر حیض کے خون سے قرآن حکیم کی آیت کو لکھتے ہیں، پھر اس میں کفریہ وظیفے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور جن کو طلب کرتے ہیں، پھر جن سے اپنا مقصود بیان کرتے ہیں۔ جادوگر وہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں۔ صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے، اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے۔ آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں۔ جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے۔ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله۔ اور یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن۔ پھر یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ جادو کینسر کی طرح ہمارے معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا یہودیوں کا سکھایا ہوا یہ سبق بہت سے کلمہ پڑھنے والوں نے بھی سیکھ لیا۔ اچھا بھلا کاروبار اس جادو کے نام پہ پیروں، فقیروں اور درویشوں نے
جاری کیا ہوا. اللہ امت اسلامیہ کو جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے. جادو میں ہوتا کیا ہے؟ جادوگر اور شیطان اس بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ جادوگر کچھ شرکیہ اعمال، کفریہ اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے شیاطین، جنات اس جادوگر کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں، اس کی خدمت میں لگ جاتے ہیں. اور یہ جاہل ظالم عامل بابا اگر یہ جادوگر کا نام لے کے بیٹھے گا، اگر یہ جادوگر جادوگری کے نام پہ دکان کھولے تو کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کوئی اس کے پاس نہیں آئے گا. اس لیے وہ نام استعمال کرتا ہے، کبھی بنگالی بابا کا نام، کبھی عامل بابا کا نام، کبھی نوری علم کا ماہر، کبھی سفلی علم کا ماہر، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ میرے پاس موکل ہیں، جنات ہیں، میں ان جنات کے ذریعے، اپنے موکلات کے ذریعے یہ سارے اعمال کرتا ہوں. اور حقیقت میں جادوگر جتنا بڑا کافر ہوتا ہے، جتنا بڑا خبیث ہوتا ہے، اتنا ہی جن اس کا خدمت گزار ہوتا ہے. جتنا وہ کفر میں، بغاوت اسلام میں آگے بڑھے گا، ویسے ویسے جنات، شیاطین وہ اس کی خدمت میں آگے بڑھتے جائیں گے. آئیے دیکھیں جادوگر کن طریقوں سے شیطان کو راضی کرتا ہے، دوسرے معنی میں کن طریقوں سے وہ جنات کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کیا اعمال کرتا ہے کہ شیطان اس کا خدمت گزار بن جاتا ہے. مختلف طریقے استعمال کرتا ہے اور وہ سب کے سب کفر اور شرک پہ مبنی اعمال اور اقوال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں. ہم ان طریقوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ ایک عام مسلمان فرق کر سکے کون جادوگر ہے، کون قرآن کے ذریعے علاج کرنے والا ہے. نام نوری علم کا لینے والے 99.9 جادوگر ہیں اور جادوگری کے ذریعے امت کے مال، ایمان اور زندگی سے کھیل رہے ہیں. پہلا طریقہ، جادوگر اندھیرے کمرے میں داخل ہوتا ہے، پھر آگ جلا کر خاص قسم کی دھونی دیتا ہے. اگر مقصود میاں بیوی کی جدائی ہو یا دو دوستوں کی جدائی ہو، دو قریب پیار کرنے والوں کی جدائی ہو، تو بدبودار چیزوں کی دھونی دیتا ہے. اور اگر جادوگر کا مقصود دور رہنے والوں میں قربت ہو، دو کو ملانا ہو، تو خوشبودار چیزوں کی دھونی دیتا ہے. اور پھر شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، غیر اللہ کی پکار کی آوازیں لگاتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جنات کی قسم اٹھاتا ہے، جنات سے ان کے نام پہ، ان کے بزرگ کے نام پہ سوال کرتا ہے. جب جادوگر اپنے اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے سامنے بعض دفعہ کتے کی شکل میں، بعض دفعہ سانپ کی شکل میں ایک سایہ سا ظاہر ہوتا ہے. وہ اصل میں جن ہے، وہ اصل میں شیطان ہے جو اس کی خدمت کے لیے حاضر ہو گیا. اور جادوگر اس کے سامنے اپنی ساری تمنا جو خدمت لینا چاہتا ہے وہ بیان کرتا ہے. اور بعض دفعہ اس کے سامنے کوئی سایہ نہیں آتا بلکہ ایک طرف سے آواز آتی ہے، اور اس آواز کے سامنے، اس کے جواب میں وہ اپنی فریاد رکھتا ہے، جو خدمت اس نے لینی ہو وہ بیان کرتا ہے. یا بعض دفعہ جس پہ جادو کرنا مقصود ہے جدائی کا یا قربت کا، ان کے جسم کی کوئی چیز جیسے بال یا کپڑا جس میں اس کا پسینہ لگا ہو وہ لیتا ہے اور اس پہ گرہ مانتا ہے اور کفریہ منتر اپنی زبان سے ادا کرتا ہے. جتنا وہ کفر میں آگے بڑھتا جاتا ہے، شیطان اس کی خدمت میں اتنا ہی فرما بردار ہو جاتا ہے.
اس طریقے پہ غور کریں تو جو بات سمجھ آتی ہے کہ جادوگر اندھیرے کمروں کو پسند کرتا ہے. جنات جادوگر کی دی ہوئی دھونی کو غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. جادوگر جنات کی قسم اٹھاتا ہے اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے. وہ جنات کے بزرگوں سے فریاد کرتا ہے، جنات کو پکارتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے. دوسرا طریقہ موکلات کو حاضر کرنے کا، جنات کو قابو کرنے کا، جس سے جن جادوگر کا خدمت گزار بن جاتا ہے. اس طریقے میں جادوگر اپنے جن کی خواہش کے مطابق کوئی خاص جانور یا خاص پرندہ طلب کرتا ہے. کوئی مرغا مانگتا ہے، کوئی بکرا مانگتا ہے، کوئی کبوتر مانگتا ہے، اور اس کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا جاتا ہے. اکثر کالے بکرے کی نیاز جادوگر منگواتے ہیں، اکثر کالا مرغا جادوگر منگواتے ہیں، اور اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہیں کرتے بلکہ اللہ کا نام لیے بغیر اس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. اور کبھی کبھار اس کا خون مریض کے جسم پہ بھی ملا جاتا ہے، مریض کے جسم کو لگایا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں مشہور عامل الو والا بابا، اس نے اپنے خانقاہ پہ الو کے خون کا مٹکا بھر کے رکھا ہوا ہے، اور جو مریض آتے ہیں وہ الو کا خون اس کے جسم پہ لگاتا ہے یا اس الو کے خون سے تعویذ دیتا ہے. یہ تمام کے تمام جادوگر ہیں جو شیطان کی پوجا کر کے، شرک اور کفر کر کے ملت اسلامیہ سے نکل کر لیکن ملت کے جاہل لوگوں کے سامنے پیر و بابا بن کے بیٹھے ہوئے رکھے ہوئے ہم نے. الو کے خون سے آپ نے بتایا پلاتے ہیں، تو اس کا خون کہاں رکھتے ہیں؟ یہ خون ہمارے پاس یہ ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نے یہی اس کا خون پلایا ہوا، یہ ہمارے پاس یہ خون ہوتا ہے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں جو پورا خون ہوا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر یا تو جانور کا خون ہے یا ان کے مطابق یہ الو کا خون ہے جو علاج کروانے آتے ہیں ان کو پلاتے ہیں. یعنی یہ خون پلاتے ہیں، وہ چیز جو حرام ہے وہ پلا کے یہ علاج کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہیں کہ ان کا علاج صحیح ہے. مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہیں. خون پلاتے ہو پھر بھی؟ ہاں خون پلاتے ہیں. ان کا علاج جیسی خون سے تو ان کا علاج ان کی زندگی بن سکتی ہے. ان کو بھی ہم نے خون ہی پلایا ہوا ہے یہی. اب اس کا علاج ہو رہا ہے. اس کا تقریباً 4 الو اس کے اوپر میں کاٹ چکا ہوں. کرنے کے بعد عامل حضرات صدقہ خیرات کے نام پر سائل سے مرغا، بکرا یا اس کی جیب کے مطابق جو ملے وصول کر لیتے ہیں. کالی شکتیوں کے چرنوں میں یہ بھینٹ دینا ان کے کہنے کے مطابق بہت ضروری ہے. یہ جانور ذبح کرتا ہے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیتا. غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک ہے، حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کی لعنت برستی ہے اس انسان پہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے. اس کے خون کو جسم پہ لگایا جاتا ہے مریض کے، اور پھر یہ جانور کسی ویران جگہ پہ یا ویران کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور یہ کنواں جنات کا مسکن ہوتا ہے. وہ جنات کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے، اور پھر وہ جانور جنات کے لیے ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے. پھر جادوگر شرکیہ کلمات کی رٹ لگاتا ہے
اور جنوں میں اپنے احکامات جاری کرتا ہے، اور شیاطین اس کے کفر کی بنا پہ اس کی خدمت گزاری کرتے ہیں اور اس کے احکامات کو پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے میں جادوگر دو مقام پہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے جنوں کے لیے ذبح کرنا، حالانکہ تمام علماء امت کے نزدیک غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ نہ کسی قبر کے لیے ذبح کرنا جائز، نہ کسی مندر کے لیے، نہ کسی صنم کے لیے، نہ کسی مورتی کے لیے، نہ جنات کے لیے، کسی کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں۔ تمام امت کے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اس کا کھانا بھی جائز نہیں۔ کسی مسلمان کے لیے غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والی چیز کا کھانا جائز نہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے والی چیز کا کھانا بھی جائز، وہ 11ویں کی کھیر ہو، وہ جعفر صادق کے کنڈے ہو، بی بی فاطمہ کی سالگے ہو، وہ حضرت جی کا 11ویں کا دودھ ہو، وہ کسی نام پہ جو چیز غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے نام پہ منسوب کر دی جائے، اس کے نام پہ مشہور کر دی جائے، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دی جائے، وہ نظر و نیاز مالی عبادت ہے جو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے۔ جب یہ غیر اللہ کے نام پہ دی جائے تو یہ حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور اس کا کھانا بھی۔ کہتے جی مولوی صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں، دیسی گھی میں زردہ پکا ہے، چاول ہے، دیسی گھی ہے، بادام ہے، کشمش ہے، ساری حلال چیزیں حرام کہاں سے ہو گئی؟ یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر پیر حجویری کے نام پہ قربان ہونے پر، یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر پیر جیلانی کے نام پہ مشہور ہونے پر، یہ حرام ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر بابا صادق جعفر کے نام پہ مشہور ہونے پر۔ جب اللہ کا دیا ہوا مال غیر اللہ کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی دی ہوئی مخلوق جانور کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، وہ جانور بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور ایسے جاہلوں کی تعداد مسلمانوں میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گی جو اس خبیث عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وہ بابا جی کے نام پہ کالا بکرا لاتے ہیں، اسے ذبح کرتے ہیں، اور جادوگر کی تعلیمات کے مطابق اس کا سر نہیں استعمال ہوتا، اس کے سر کو ویرانے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ نے کنواں کھدوایا، اس کے افتتاح کے موقع پر جنات کو راضی کرنے کے لیے کچھ جانور ذبح کیے گئے تاکہ جنات راضی ہو جائیں اور وہ کنویں کے پانی کو زمین میں نہ دھسائیں، اور ان جانوروں کے گوشت کو پھر بعض مسلمانوں میں بانٹا گیا، انہیں کھلایا گیا۔ اس کی خبر اس زمانے کے بہت بڑے عالم امام زہری رحمہ اللہ تک پہنچی تو وہ کہنے لگے اول تو انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو ان کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، اور پھر اس کو لوگوں کو کھلایا گیا ہے جو لوگوں کے لیے حلال نہیں۔ لوگوں کو یہ کھلانا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہوا حرام ہے۔ میرے وہ مسلمان بھائی جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح اور مشہور ہونے والی چیزوں کو بڑی محبت سے لے لیتے ہیں یا کچھ کراہت سے بھی لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، یہ ذبح تو بابا جی کے نام پہ ہوا ہے، یہ 11ویں تو حضرت جی کے نام کی ہے، یہ کنڈے تو جعفر صادق کے نام کے ہیں، یہ حلوہ تو حضرت حسین کے نام کے، سبیل تو غیر اللہ کی ہے۔ لیکن دیکھیں وہ صاحب پڑوسی نے بھیجی ہے، سسر جی نے بھیجی ہے، چچا کے گھر سے آئی ہے، اگر دروازے پہ ہی کہہ دیا جائے کہ یہ حرام ہے، غیر اللہ کی سبیل ہے، ہم سبیل حسین کا دودھ نہیں پیتے، ہم بابا جی کی 11ویں کے نام کا دودھ نہیں پیتے، ہم غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کھاتے، لو لے جاؤ واپس کر لو، ہمیں نہیں چاہیے، یہ حرام ہے، لڑائی ہو جائے گی، اختلاف ہوگا، فتنہ ہوگا، تو ہم یوں کرتے ہیں، کھاتے تو نہیں، لے کے چھت پہ پھینک دیتے ہیں۔ ارے پیارے بھائی، آپ لے کر چھت پہ پھینکو گے، آپ کی آنے والی نسل لے کر کھایا کرے گی کہ ابا جان وصول کر لیا کرتے تھے، کھا لیا کرتے تھے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں،
غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور حرام ہے جیسے سور حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہونے والی سبیل، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہونے والی سبیل ایسے ہی حرام ہے جیسے سور حرام ہے۔ آپ 11ویں کی کھیر رکھ لیتے ہو، اور اگر کوئی آپ کے سامنے، آپ یورپ کے رہنے والے ہو یا کسی ایسے ملک کے باسی ہو جہاں پہ سور مل جاتا ہے، کوئی سور کا گوشت بھون کے پکا کے اسٹو بنا کے مزیدار سا ٹرے میں سجا کے آپ کے پاس دے جائے، اس کو بھی لے کے چھت پہ پھینک دو گے یا فوراً کہو گے یہ سور ہے، یہ حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے، یہ میرے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، لے جائیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہم سور نہیں کھاتے۔ سور کے آنے پر جو غیرت آپ کی جاگتی ہے غیر اللہ کے لیے ذبح ہونے والے جانور کے حرام ہونے میں ویسے ہی حرمت ہے جیسے سور کی حرمت ہے، وہاں پہ غیرت ایمانی کیوں نہیں جاگتی؟ اس جانور کو مسلمانوں کو کھلانا امام کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ تیسرا طریقہ جادوگروں کے ہاں سفلی طریقے کے نام سے مشہور ہے۔ جادوگر کے تابع کافی شیاطین ہوتے ہیں جو جادوگر کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، اس لیے کہ جادوگر کفر میں انتہائی سبقت لے چکا ہوتا ہے۔ اس طریقے کا پول کیسے کھلتا ہے، جادوگر کفر کے کس کس سٹیج پر پہنچتا ہے، کب شیاطین اس کے دیوانے بنتے ہیں، وہ یہ کفر ہے کہ جادوگر قرآن حکیم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جوتی کے طور پہ اپنے پاؤں کے نیچے استعمال کرتا ہے، اور اپنے پاؤں سے اس کو باندھ کر لیٹرین میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اور وہاں سے پھر باہر نکلتا ہے اور شرکیہ منتر پڑھتا ہے، غیر اللہ کی پکار کے منتر پڑھتا ہے، اور جنوں کو اپنے مقصد کے بارے میں بتاتا ہے، جنات اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن حکیم کی توہین کرنے والا، قرآن حکیم کو گندگی میں پھینکنے والا، قرآن حکیم کی بے عزتی کرنے والا، گستاخی کرنے والا، وہ نماز پڑھے تو تب بھی کافر رہے گا، اس کی نماز اسے مسلمان نہیں کرے گی، کیوں؟ اس نے اللہ کے کلام کی توہین کی۔ جادوگر کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے سیڑھی کے طور پہ کئی کبیرہ گناہ ہیں جو جادوگر کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جادوگر ناپاک رہتے ہیں، یہ قبرستان میں چلے کاٹنے والے، یہ قبروں میں گھس کے وظیفے کرنے والے، یہ ناپاک رہتے ہیں، جنبی حالت میں رہتے ہیں۔ قبرستان اور عملیات کا تعلق بہت پرانا بتایا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اندھیری قبر میں بیٹھ کر چلہ کاٹنے کے بارے میں آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، آج دیکھ بھی لیجئے۔ سب سے پہلے ہم اس قبر کھودتے ہیں، قبر کھود کر اس کو پھر جگہ صاف ستھری بناتے ہیں، نیچے بیٹھنے کے لیے جگہ بناتے ہیں، ایک چراغ لگاتے ہیں، پھر چراغ لے کے اپنا ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر بیٹھ کے جہاں اپنا ورد جو بھی ہوتا ہے جب کرنا ہوتا ہے یا پھر کوئی ذکر کرنا ہوتا ہے یا کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اقبال صاحب، میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے، اور جتنی دیر میری پڑھائی مکمل نہیں ہوگی اتنی دیر میں یہاں پہ بیٹھا رہوں گا۔ یہ جنات کی ٹوٹل چیزیں جو جس چیز کو ہم نے حاضر کرنا ہے، پہلے جنات آ گئی، پھر اس کے بعد کچھ اور چیز آ گئی، موکل آ گیا، یا ہم دیوی کا کر رہے ہیں یا مہاراج کا کر رہے ہیں، سندری کا کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کا کر رہے ہیں، مقصد ہے جس چیز کا ہم نے کرنا ہے، ہم جو بھی میں نے کرنا ہے یہاں پہ وہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں۔ ان کے ہاں زنا، لواطت، ان سے زنا جن سے نکاح حرام ہے، حرمت والے رشتے، ان کے ساتھ بھی جادوگر منہ کالے کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ شیطان زیادہ سے زیادہ راضی ہو جائے، اور شیطان جتنا راضی ہوگا اتنی جلدی اس کے کام آسان ہوں گے۔ نہیں یقین تو آپ پڑھ لیجئے ان کے اعلانات، کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو۔ ارے محمد کریم فدا ہو ابی و امی،
صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات تک تمنا کرتے رہے میرا چاچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. تم یہ دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ کوئی تمنا نہیں جو پوری نہ ہو، کوئی آرزو نہیں جو ہم پوری نہ کر سکیں. جو چاہے سو مانگو، جو چاہے سو پوچھو. تم شیطان ہو، کفر کی وادی میں اتر کے تم شیطان کے فرما بردار بن چکے ہو، نتیجتاً شیطان تمہارا فرما بردار بن چکا ہے. چوتھا طریقہ جادوگروں کا، وہ قرآن حکیم کی آیت کو گندگی اور نجاست کے ساتھ لکھتے ہیں. بہت سے جادوگر ہیں، خاص طور پہ ایک جادو وہ عورتیں اللہ سے ڈر جائیں جو اپنے خامند کو قابو کرنے کے لیے جادو کرواتی ہے، جس جادو میں حیض کا خون استعمال ہوتا ہے. اور بعض جادوگر عورت کے حیض کے خون کو اس کو بطور غذا کے لیے دیتا ہے کہ کسی طرح یہ اپنے خامند کی غذا میں شامل کر کے اس کو کھلا دو، وہ ساری عمر تمہارے پیچھے ناچتا رہے گا تمہاری انگلی پہ. 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، اس زندگی میں خامند کو اپنے تابع کرنے کے لیے تم جادوگروں کا اتنا آسان شکار بن جاتی ہو. قیامت کے دن اس جرم کا اللہ کو کیا جواب دو؟ آج تو تمہیں یہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے منہ سے نکلے میرا خامند مان لے، میری کسی بات سے اختلاف نہ کرے. اس کے لیے تمہیں کفر کرنا پڑے، اس کے لیے تعویذ گنڈے کرنے پڑے، اس کے لیے جادوگروں کے درد چھاننے پڑے. سب کچھ کرتی ہو کہ خامد کو اپنا بنا لوں. ارے تو اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کی عبادت میں ایسی ڈوب جا. جب اللہ تیرا بن جائے گا پھر تیرا دشمن کون رہ سکے گا؟ حلال طریقے چھوڑ کے حرام طریقے تلاش کرنا اس 60 70 80 سالہ زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اس سے برا کوئی سودا بھی ہوگا کہ دنیا مل جائے اللہ ناراض ہو جائے. جادوگر حیض کے خون سے قرآن حکیم کی آیت کو لکھتے ہیں، پھر اس میں کفریہ وظیفے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور جن کو طلب کرتے ہیں، پھر جن سے اپنا مقصود بیان کرتے ہیں. برا ہو ان علماء سو کا. مجھے کہنے دیجئے، کسی کو برا لگے تو معاف کر دے، نہ بھی کرے گا تو چندہ مانگنے تو کھڑا نہیں ہوتا. برا ہو ان علماء سو کا جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی کے نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہنے لگ جائے تو اس خون سے یا پیشاب سے شفا کے لیے اس مریض کے ماتھے پہ سورۃ فاتحہ لکھے، اس سے اگر شفا ہو جائے تو ٹھیک ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میرے انبیاء کے کلام کی یہ توحید کرنے کے بعد ذرا اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال تو کرو، تمہارے پلے میں ایمان رہا ہے یا کفر آ چکا ہے؟ مولویوں نے کتابیں لکھی بھی ہیں، مولویوں نے تعویذ بنا بنا کر دیے ہیں، قرآن کی توہین کے تعویذ. کسی کو نہیں یقین، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اعمال قرآنی کے نام سے. کسی کو بچہ پیدا ہونے والا ہو تو تھانوی صاحب کا تعویذ سنیے. کتاب اعمال قرآنی، رائٹر ہے اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 60. اس پہ تعویذ دیتے ہیں ولادت میں آسانی کے لیے. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ. یہ آیات لکھو اور جس کے بچہ پیدا ہونے لگا ہے اس کی ران پہ باندھ دو. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ارے جب ڈلیوری ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، عورت کا گندگی کا خون نکلے گا یا نہیں؟ کیا قرآن اس کام کے لیے آیا ہے؟ کہیں تو قرآن رہ گیا حلف اٹھانے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا قسم اٹھانے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا چوری اور جھوٹ میں فیصلے کرنے کے لیے، کہیں قرآن رہ گیا عورتوں کی رانوں سے باندھنے کے لیے. ابھی بھی اس امت کو جوتیاں نہ پڑے تو اور کیا پڑیں گی؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں پیدائش کے بعد پھر تعویذ کھول دینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں لکھوا کے کتنی عورتوں کے
بدوانے کے لیے صحابہ کو بتائی ذرا قرآن و حدیث کے دلائل کو چھان کے تو دیکھ لو، کوئی ایک مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ تعویذ سمجھایا امت کو؟ اس وقت عورتوں کو بچہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے یہ تعویذ صحابہ نے اپنی عورتوں کی رانوں پہ باندھے، ان کی کمر پہ باندھے، ان کے زیر ناف باندھے، جس طرح تم نے اپنی کتابوں کے اندر قرآن حکیم کی آیات کی توہین پہ انبار لگا دیے ہیں؟ قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا، یہ جادوگروں کا طریقہ ہے، معاف کر دینا، یہ تعویذ فروشوں کا طریقہ ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، جس کی توہین کرنے سے جنات راضی ہوتے ہیں، شیاطین راضی ہوتے ہیں اور جادوگر کی خدمت کرتے ہیں۔ پانچواں طریقہ جادوگر کا، جادوگر ملعون قرآن حکیم کی کسی بھی صورت کو علیحدہ علیحدہ حروف میں الٹا لکھتا ہے، اور قرآن حکیم کو الٹا لکھنا کفر ہے۔ دوسرا لفظوں میں یہ ہے کہ قرآن پاک کو الٹے الفاظ میں پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے ٹھوس کالا علم۔ جو ٹھوس کالا علم ہے، بجائے منتر کے یہ جو کالا علم قرآن حروف میں الٹا پڑھا جاتا ہے، کوئی سورت یا بسم اللہ کو جس طرح الٹا پڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے ٹھوس۔ اللہ کی کتاب سے بغاوت ہے، اسلام سے منہ موڑنا ہے۔ وہ شیاطین کو راضی کرنے کے لیے قرآن حکیم کی کسی آیت کو الٹا لکھتے ہیں۔ ایک جادوگر سے سوال ہوا کہ تم قبروں میں بیٹھ کے چلے کاٹتے ہو، منتر پڑھتے ہو، ایسی زبان میں منتر پڑھتے ہو جو کسی کے پلے میں نہیں پڑتا، کیا تم نے قرآن بھی کبھی پڑھا ہے ان چلوں کے دوران؟ اس نے کہا جی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن الٹا قرآن پڑھتے ہیں۔ الٹا قرآن پڑھنا شیطان کو راضی کرنا ہے، اس آیت کے حروف کو الٹا لکھتے ہیں تاکہ شیطان راضی ہو جائے، جن کو راضی کرے، اپنا مقصد بیان کرے، اور یہ طریقہ بھی کفر ہونے کی بنا پہ حرام ہے۔ چھٹا طریقہ جادوگر کس طرح شیاطین کو قابو کرتے ہیں، ستاروں کے طریقے کے نام سے مشہور ہے۔ جادوگر کسی خاص ستارے کے طلوع ہونے کا اعتبار کرتا ہے، اور جب وہ طلوع ہو جاتا ہے پھر وہ جادو کے وظائف کے ذریعے اس ستارے کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے۔ ارے ستارہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بدلے میں کچھ، وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ مختلف منتر پڑھتا ہے جو کفر اور شرک پہ مبنی ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ ستارے کی روحانیت کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے، قابو کر رہا ہے، اور حقیقت میں وہ ستارے کی پوجا کر رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا شریک بنا رہا ہے، اور شیطان کو راضی کر رہا ہے۔ پھر جادوگر یہ گمان کرتا ہے کہ ستارے نے اس کی مدد کر دی اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ستاروں کو یہ پوجنے والے زہر کی طرح امت کے اندر اس طرح پھیل چکے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان شادی بیاہ سے پہلے ستارے کی پوجا کرتے ہوئے اپنی تاریخ ولادت سے اپنے سیارے کو تلاش کر کے ان نجومی جادوگروں سے سوال کرتے ہیں ہماری یہ شادی کیسی رہے گی، ہمارا یہ کاروبار کیسا رہے گا، ہمارے یہ تعلقات کیسے رہیں گے۔ اخبارات میں پورے صفحے چھپتے ہیں، پورے پیج کے اشتہار آتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا۔ یہ غیب کی خبر میرے اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ یہ کسی کو بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آپ مرو گے کہاں یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، کل کو کیا کرو گے اللہ کے علم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، رات بارش ہوئی، آپ نے سجدہ گیلی زمین پہ کیا اور صحابہ سے پوچھا میرے ساتھیوں جانتے ہو آج اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے، یہ اپنے حبیب پہ وحی کر دیتا ہے، رسول اللہ کو خبر ہو جاتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا مالک کا فرمان ہے اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے اور کچھ لوگ مسلمان ہو کر اٹھے۔
جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ نے برسائی ہے، اللہ کی رحمت ہے، وہ مومن ہو کر صبح کر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے، وہ ستارے پہ ایمان لانے والے اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے۔ ایک بارش کی نسبت اگر اللہ سے توڑ کر ستاروں سے کر دی جائے تو کفر ہے، اور جہاں ستاروں کو پکارا جائے، ان کو مشکل کشا سمجھا جائے، ان کے سامنے حاجتیں رکھی جائیں، ان کو دیکھ کر شادی بیاہ رشتوں کے فیصلے ہو، کئی گھروں میں طلاق اس لیے ہو گئی کہ پہلے تو پتہ نہیں لگا، ہمارے گھر میں جو لڑائی ہو رہی ہے اب ہم نے مولوی صاحب سے ذائقہ لگوایا ہے تو اس نجومی باپا نے بتایا ہے آپ دونوں کا ستارہ مختلف ہے، آپ کی صلح نہیں ہو سکتی۔ تم نے رب پہچانا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یا اللہ کی مخلوق کو رب بنا بیٹھے ہو؟ ساتواں طریقہ جادوگروں کا، اس طریقے میں جادوگر کسی ایسے بچے کو طلب کرتا ہے جو نابالغ ہو اور بے وضو ہو، اور اس کے ہاتھ پر ایک مربع شکل کا تعویذ بناتا ہے۔ آپ ان کے تعویذ نہیں دیکھتے؟ وہ تعویذ کسی کو سمجھ نہ آنے والے، مربع بنا ہوا ہے، اس کے اندر 2 4 5 7 گنتی لکھی ہوئی، کہیں حروف لکھے ہوئے، کہیں فرشتوں کو پکارا جا رہا، کہیں کسی کو پکارا جا رہا۔
وہ اس کے ہاتھ میں یہ مربع بناتا ہے، کونوں پہ حروف لکھتا ہے، کچھ نام لکھتا ہے، شرکیہ کلمات لکھتا ہے، پھر اس کی ہتھیلی میں نیلی سیاہی، نیلا رنگ ڈال دیتا ہے یا کوئی پھول رکھ دیتا ہے، اور ایک بڑے کاغذ پہ الگ سے جادو کے منتر لکھتا ہے، گنتیاں یا حروف لکھتا ہے، اور اس کو اس کے منہ پہ رکھ کے ایسی کیپ پہنا دی جاتی ہے کہ یہ کاغذ اس کے منہ سے ٹکا رہے، پھر اس کو ایک کپڑے کے اندر ڈھانپ دیا جاتا ہے، اب بچے کو کچھ نظر نہیں آتا، وہ کپڑے کے اندر ڈھپا ہوا چھپا ہوا، پھر یہ جادوگر اس پہ کچھ منتر پڑتا ہے جس سے بچے کو اندر کا ماحول روشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس روشنی میں وہ اسے کہتا ہے کہ اس تعویذ کو دیکھ، پھر وہ جنات کو پکارتا ہے اور اس تعویذ کے اندر اسے اس بچے کو ایک چلتا ہوا سایہ، ایک مرد کی صورت نظر آتی ہے، جادوگر اس سے پوچھتا ہے یہ کون ہے، وہ بتاتا ہے ایک مرد مجھے میری ہتھیلی میں نظر آ رہا، پھر اسے وہ حکم دیتا ہے کہ اسے کہو تیرا بابا تیرا نجومی پیر تجھے یہ آرڈر کرتا ہے، اور وہ مرد اس کے حکم کو پورا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ طریقہ جادوگر اکثر سامان چوری ہو جائے، کسی کے گھر میں چوری ہو جائے، اس چوری شدہ سامان کو تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ ہتھیلیوں پہ کرتے ہیں، کچھ ناخنوں پہ کرتے ہیں، وہ ناخن پہ کوئی چیز لگاتا ہے اور اس بچے سے کہتا ہے کہ دیکھو ناخن میں کچھ نظر آیا، وہ کہتا جی ہاں میں نے پہچان لیا، فلاں عورت ہے، فلاں گھر سے نکلی ہمارے گھر میں داخل ہوئی، فلاں کمرے میں گئی، وہاں سے اس نے بریف کیس کھولا، اتنے پیسے نکالے اور چلی گئی۔ یہ سب جادو کے طریقے ہیں، شیاطین کی عبادت کر کے ان کو راضی کر کے ان سے یہ خدمت لی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنی ایمان کی غیرت کو زندہ رکھیں، عقیدہ توحید کے باز کو اپنے دل سے نہ نکالیں۔ بھائی اگر آپ کے گھر چوری ہو گئی، جادوگر کو کیسے پتہ لگ جائے گا کس نے چوری کی ہے؟ آپ کا اس کے پاس جانا، اس سے سوال کرنا، اپنا ہاتھ دکھانا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا کہیں آپ کے دل سے ایمان کو نکالنے کا سبب نہ بن جائے۔ پہلے تو مال چوری ہوا، اور جب کاہن اور نجومی کے سامنے آپ دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے اور اس کی بتائی ہوئی جھوٹی سچی خبروں کی تصدیق کر لی، ایمان سے بھی گئے، مال سے بھی گئے۔ آئیے دیکھیں جادوگر پہچانے کیسے جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا لگے گا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ صحیح عالم ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، دم کرتا ہے، رقیہ شریعہ کا ماہر ہے؟ ہم کیسے پہچانے؟ جادوگر میں اور صحیح عالم میں فرق کیسے ہوگا؟ یاد کر لیجئے کچھ پوائنٹ، ان میں سے کوئی ایک نقطہ بھی اگر آپ کو جس کے پاس آپ علاج کروانے گئے ہیں اس میں نظر آ جائے تو کنفرم یہ جادوگر ہے۔ یہ قرآن حدیث ہے، علاج کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سے آپ کا معالج جس کے پاس آپ گئے وہ آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، اور کوئی ایسا عامل بابا نہیں جو مریض سے اس کا اور اس کی ماں کا نام نہ پوچھے، الا من رحم ربی، بڑی نشانی ہے۔ جو آپ کا نام پوچھے، آپ کی ماں کا نام پوچھے، یقین کامل کر لیں کہ یہ آدمی جادوگر ہے، اس سے علاج نہیں کروانا۔ اس کے پاس نہ جائیں، اس سے اپنا تعلق توڑ لیں، اور اگر کوئی خاص قسم کا جانور آپ سے طلب کرے تاکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اور اس کا خون مریض کی تکلیف درد والی جگہ پہ لگائے اور پھر اس جانور کے بارے میں آپ کو حکم دے اسے ویرانے میں ڈال دے، یہ جنات کی عبادت کرنے والا، شیطان کی پوجا کرنے والا ہے، یہ قرآن و حدیث کا عالم نہیں ہے۔ کچھ آپ کو ایسے تعویذ دے جس پہ ٹیڑھی میڑھی لکیریں ہو، نہ سمجھ آنے والی تحریریں ہو، وہ تعویذ آپ کو دیں کہ یہ لے جائیے، باندھ لیجئے، اپنے گھر میں لٹکا دیجئے، گھول کے پی لیجئے۔ ایک تو مسئلہ ہے کہ تعویذ پہ سورۃ فاتحہ لکھی ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، اس کو باندھنے لٹکانے کا معاملہ الگ ہے، اگرچہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کے لیے تعویذ بنوا کے اس کے گھر میں نہ لٹکائے، نہ کسی کو پہنوائے، لیکن وہ ماجرا
غیر مسنون تو ہے، کفر اور شرک نہیں، لیکن اگر آپ کو تعویذ بنا کے دیا جائے اس پہ یا علی یا حسن یا حسین ہو، جبرائیل میکائیل اسرافیل کے نام ہو، یہ بعض تعویذ ہمیں ایسے بھی دیکھنے کو ملے جس پہ فرعون، حامان، قارون، شداد لکھا ہوا ہو اور اس کو گھروں میں باندھا جائے، لٹکایا جائے، گلے میں ڈالا جائے، بازو میں ڈالا جائے، پانی میں بھگو کے پیا جائے، تو یہ شرکیہ تعویذ ہے، اس کو استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، اور جو آپ کو یہ تعویذ دے رہا ہے وہ کنفرم جادوگر ہے، شیطان کی پوجا کرنے والا انسان ہے۔ آپ کسی کے پاس دم کروانے کے لیے گئے، دم کرنے والے کو چاہیے وہ آپ پہ سورہ بقرہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ ناس اور فلق پڑھے، قرآن حکیم میں جہاں سے مرضی علاج کرے، قرآن جہاں سے پڑھے، پورا قرآن ہی شفا ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کی آیات نہیں پڑھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت دعائیں نہیں پڑھتا، اللہ سے نہیں مانگتا، بلکہ وہ ایسے الفاظ میں کوئی منتر پڑھتا ہے جو آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے، شرکیہ منتر ہے، تو یہ جادوگر ہے، اس سے علاج کروانا جائز نہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی علاج کرنے والوں کو وہ قرآن حکیم کی آیت نہیں پڑھتے، وہ ہاتھ سے عجیب قسم کے اشارے کرتے ہیں، منہ سے عجیب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں جیسے جانور کی آواز ہوتی ہے، ان کے سامنے مریض لیٹا ہوا ہے اور وہ آوازیں نکال رہے ہیں، ہاتھ سے اشارے کر رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں، وہ جادوگر ہے، اور اس جادو کو ختم کرنے کے لیے اپنے شیطان کے ذریعے، جن کے ذریعے اس کا جادو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جادو کا علاج بذریعہ جادو کروانا بھی غلط ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے بابے بنے ہوئے، بزرگ بنے ہوئے، پہنچی ہوئی ہستیاں بنے ہوئے، حقیقت میں یہ جادوگر ہے، اپنے دامن کو ان جادوگروں سے بچاؤ۔ کچھ ایسے ہیں جو مریض کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، ایسا کپڑا ڈالتے ہیں جس کپڑے میں خانے بنے ہوئے اور ان خانوں میں نمبر لگے ہوئے یا حروف لکھے ہوئے، یا مریض کو جادوگر ہدایت کرتا ہے کہ اتنی مدت کے لیے ایک کمرے میں بند ہو جاؤ، تنہا اکیلے ایسے کمرے میں بند ہو جاؤ جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو، اور بے وضو رہو، ناپاک رہو، جنبی حالت میں رہو۔ اگر جادوگر یہ مطالبہ کرے مریض سے کہ وہ کسی کمرے میں بند ہو جائے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، کسی سے میل ملاقات نہ کرے، اور اس کے کمرے میں اندھیرا ہونا چاہیے، سورج کی روشنی نہ پہنچے، اور ایک مدت تک پانی کو ہاتھ نہ لگائے، اور اکثر یہاں پہ مدت 40 دن کی وہ طے کرتے ہیں کہ 40 دن تک آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، تو 40 دن تک جب پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وضو نہیں کرے گا، وضو نہیں کرے گا، 40 دن کی نمازیں نہیں پڑھے گا، تو کافر تو ہو گیا۔ تو یاد کر لیجئے کہ اس جادوگر کے پاس جو جن ہے وہ نصرانی جن ہے، اس کی مدد کے تحت آ کر یہ اپنے مسئلے حل کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی عامل مریض کو کوئی ایسی چیزیں دے جس کو کہا جائے اسے دفن کر دو، زمین کھود کے دبا دو، کوئی ایسے تعویذ، کوئی ایسے منتر، کوئی کالا دھاگا جس پہ گرا لگی ہوئی، کوئی چیز دے جو دفن کرنے کے لیے ہو، تو یاد کر لیجئے یہ نشانی ہے اس کے جادوگر ہونے کی۔ کچھ عامل اپنے مریضوں کو کچھ بتیاں دیتے ہیں پڑی ہوئی اور کہتے ہیں اس کی دھونی لو۔ یہ دھونی دینا شرکیہ اقوال کے ساتھ، شرکیہ منتروں کے ساتھ، شرکیہ تعویذ دے کر اس کو جلانا، جنوں کو راضی کرنا ہے اور شرکیہ عمل ہے، یہ کرنے والا جادوگر ہے۔ جادوگر ایسے الفاظ گنگنائے یا پڑھے جن کو سمجھا نہ جا سکے۔ ایک جادوگر سے کہا جائے اس پہ جادو کر دو، تو اس نے فوراً اپنی آواز میں، بلند آواز میں منتر پڑھنے شروع کر دیے جو خاص طور پہ جنات سے مدد مانگنے کے منتر ہیں، اور وہ بندہ گر گیا۔ جب اس پہ قرآن حکیم کی آیات پڑھی گئی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو کوئی ایسے الفاظ میں منتر پڑھتا ہے جو سمجھ نہیں آ رہے، تو یہ قرآن کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے قوم کو۔ کیوں؟ ہم سید بادشاہ ہیں یار، تو بھی تو سید بادشاہ ہے، حیدر شاہ تیرا نام ہے۔ ہم سیدوں سے اسی لیے تو میرے پہ جادو نہیں کر سکتا؟ پکی بات ہے یار، کر لے، تگڑا نہیں کرتے۔ اس پہ کر سکتا ہے؟ ہم اس پر کسی پر بھی کروا لیں۔ اس پہ کر کے دکھا، کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے پکڑے؟ ٹھیک ہے جی، پیر سیفرمان قادری صاحب کر لے، کریں، دیکھ لیں گے گر پڑے گا،
یہ کریں اور ہم توڑ کریں گے. ذمہ داری دیکھو ذمہ داری کوئی بات نہیں، آپ کریں، ہم توڑ کریں گے اس کا انشاءاللہ. گریوں کی ٹانگیں جی. اچھا، یہ بریک کے درمیان میں ایک روئی بھی نکالی جس کے اوپر سے خون لگا اور سوئیاں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جلدی سے کرنا ہے بچے. کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا اس کو؟ گر پڑا ہے. افتخار 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 ایک دو پھر بھی ہوش رہے گا. یہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں ہو سکتا. چلیے اس پہ واقعی ہوا ہے جادو پہ؟ گر گیا، ہو گیا. اس کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ اٹھایا جا سکتا ہے. کیا کر کے؟ پہلے دوسرے کہیں نا اٹھائے جس نے کیا، اگر اس میں طاقت ہے تو اٹھائے. بالکل جادو سے اٹھایا جا سکتا ہے. اٹھاؤ. 1 گھنٹے تک اٹھو. یہ نوری علم کے نام پہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جادوگر ہے، اس سے اپنے دامن کو بچا لیجئے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے آنے پر اس کے بتائے بغیر عامل بابا اس کو اس کی حقیقت بتانا شروع کر دیتا ہے. تو گھر میں روٹی کھا کے آیا، روٹی تیرے گھر میں گوبھی پکی تھی، تیرے گھر میں دال پکی تھی، تیری بیوی کا یہ نام ہے. تو یہ شیاطین کے ذریعے اس سے معلومات لیتے ہیں. دیکھو جی کتنی پہنچی سرکار ہے، میں نے بھی کچھ بتایا بھی نہیں اور اس نے سارا کچھ بتا دیا. بعض تو جنات کے ذریعے یہ خدمت لیتے ہیں، بعض جہاں مریض آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اپنے کارندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ باری آنے سے پہلے پورا انٹرویو لے لیتے ہیں اور پیر صاحب کو خبر کر دیتے ہیں، نیلا سوٹ پہنا ہوا آدمی، یہ نام ہے، فلاں جگہ سے آیا. انہوں نے کہا اچھا شیخو پورے سے آ گئے ہو؟ کیا کمال ہے، میں تو یہ بھی کوئی نہیں پتہ بھی لا کے میں شیخو پورے تو آیا. بندہ وہی سر پھینک دیتا ہے، بڑی پہنچی سرکار. ارے یہ شیطان ہے، تو کہاں سے آیا، کیا کھا کے آیا، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، جنات کے ذریعے خبریں لیتا ہے. اگر کہیں کسی سے ایسا ٹاکرا ہو جائے جو آپ کو سامنے دعویٰ کرے کہ میں بتا دیتا ہوں آپ کی جیب میں کیا ہے، مطلب آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہیں، اور وہ آپ کو کہے جی آپ کی جیب میں 20,000 روپے ہیں، اس کو فیل کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں. تو دیکھو ٹھیک ہے جی، میں نے مان لیا، آپ نے پہچان لیا میری جیب میں 20,000، آپ کو پتا ہے نا 20,000 ہے، آپ بغیر گنے 20,000 کو باہر نکالیں اور 2 حصوں میں بانٹ لیں اور 2 مختلف جیبوں میں ڈال لیں. اب جو آپ اپنی مختلف جیبوں میں ڈال رہے ہیں وہ آپ کو خبر نہیں ہونی چاہیے، گنے بغیر. اس تھدی کو یوں ہاتھ آدھا کیا، ادھر ڈال لیا ادھر ڈال لیا، کہ مر جائے گا تینوں نہیں دسے گا بھی اس جیب میں کتنے پیسے. آپ کو نہیں پتا، کریم کو نہیں پتا، یہ آگے معلومات نہیں لے سکے گا. جس چیز کا آپ کو پتا ہے وہ جنات کے ذریعے پھر خبر لیتے ہیں اور لوگوں پہ اپنے جھوٹے علم کا روب چھاڑتے ہوئے اس کی خبریں دے کے پہلے ہی حلے میں جو کچھ اس کی جیب میں ہوتا ہے خالی کروا لیتے ہیں. اگر مریض کے لیے جادوگر علیحدہ علیحدہ حروف میں تعویذ لکھ کر دے، وہ گنتی کی شکل میں ہو یا حروف کی شکل میں ہو، یہ اس کی نشانی ہے کہ وہ جادوگر ہے. اور جب آپ کو یہ ساری باتیں پتہ لگ گئی کہ یہ بندہ یہ کچھ کر رہا ہے، یہ جادوگر ہے، آپ دنیاوی تکلیف کو ختم کروانے کے لیے اس کے در کے چکر لگا رہے ہیں. سوچ لیجئے آپ کو کوئی قرآن و حدیث کا عامل نہیں ملا، کوئی اہل حدیث عالم نہیں ملا جو قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں آپ کا علاج کر سکے. اب آپ کے سامنے 2 راستے ہیں، یا تو اس بیماری پہ صبر کرو، اور اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ کے اس کے در کے دروازے کے چکر مارتے ہیں تو کہیں آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث فٹ نہ آ جائے. آئیے اللہ کے نبی کا فرمان سنتے ہیں، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کاہن کے پاس آیا، کسی نجومی بابے کے پاس آیا، کسی بنگالی بابے کے پاس آیا، کسی ملتانی بابے کے پاس آیا، اس سے آ کے اس نے اپنا مسئلہ پوچھا اور پھر اس کی تصدیق کر دی جو اس نے کہا، اس نے اس شریعت کا کفر کیا جو محمد پہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا چیز بھلی ہے، کیا چیز آسان ہے؟ اس تکلیف پہ صبر کرنا آسان ہے
या मिल्लत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता तोड़ना आसान। उसने कुफर किया उस शरीयत का जो शरीयत अल्लाह ने मोहम्मद अलैहि सलातु वस्सलाम पे नाजिल की। इसलिए अल्लाह से डरिए, तकलीफ आए परेशानी आए उसके इलाज के लिए कुरान की तरफ लौटे, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटे। आइए एक जादूगर से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो जादूगर, उसके पास सब कुछ लोग उसका इंटरव्यू करने के लिए पहुंचे तो उससे कहते हैं कि तुम ये जादू क्यों करते हो? कहा लोगों की खिदमत के लिए। 5 साल हो गए मुझे। 5 साल से कर रहे हो। इससे पहले क्या करते थे? सीख रहा था इससे पहले। किससे सीखा? अपने उस्ताद से। कौन उस्ताद? फैसलाबाद में हमारे शौकत शाह साहब। शौकत शाह से सीखा जी। जब जादू का, जैसे कहते हैं ना आमतौर पे लोग कहते हैं कि जनाब आप ये काम क्यों करते थे? बचपन से मुझे शौक था। तुम्हें क्यों शौक था जादू सीखने का? तुमने रक्षा चलाना क्यों नहीं सीखा? टैक्सी क्यों नहीं सीखी? बस मेरी तवज्जो इधर थी। क्यों? वजह? मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करूं। हाँ जी, ये खिदमत है जी, ये बिल्कुल खिदमत है। ये किस तरह की खिदमत है यार? लोगों की भलाई के लिए करते हैं। भलाई कैसे? ये काला जादू है जी। काला ही है ना, तो नीला पीला तो नहीं है? बिल्कुल काला जादू है। काला जादू लोगों की खिदमत के लिए करते हो? जी हाँ। पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है। पैसे लेते हो? बिल्कुल लेते हैं। मैं तो फिर खिदमत तो ना हुई। बस अपना वक्त तो लगाते हैं ना। अच्छा, शादीशुदा? हम शादी नहीं करते। शादी नहीं करते? क्यों? इसकी क्या वजह? बस इसकी काफी वजह हो। क्या मसलन? कोई एक आध हैदर शाह? हैदर शाह तुम शाह हो, सैयद हो, या नाम है वैसी हैदर शाह? हैदर शाह नाम है, हमारी ऐसी लड़ी चलती आ रही है। अच्छा। लोगों की खिदमत के लिए डॉक्टर तो सुने थे, लोगों की खिदमत के लिए दर्जी भी सुने थे, ये जादूगर भी लोगों की खिदमत के लिए आया है। हकीकत में जादूगर शैतान की खिदमत के लिए आया है। हकीकत में जादूगर ईमान का डाकू बन के, मेरे जुमले को याद रखना, मेरे जुमले को याद रखना, इस जुमले को अपने घर में बैठी हुई मासूम मुसलमान बहनों को सुनाना। जादूगरों के घरों पे जाने वाली बहनों, ये माल का भी डाकू है, ये ईमान का भी डाकू है, रब्बे मोहम्मद की कसम ये इज्जत का भी डाकू है। ये सिर्फ माल और ईमान की बर्बादी पर सबर नहीं करता, ये इज्जतें लूटने वाले हैं। ये नजुमी बापे, ये बंगाली बापे, ये आमिर बापे, ये नूरानी बापे, ये काट पलट के माहिर, ये हर तमन्ना पूरी करने के दावेदार। हकीकत के अंदर उन्होंने ये दुकानें खोली है जिना के लिए, बदकारी के लिए, लिवादत के लिए। मैं कोई जज्बात में आके नहीं कह रहा, अल्लाह का फजल है जो कहता हूं उसके पीछे दलाइल का अंबार रखता हूं। इसी बेईमान जादूगर के जुबान से हम आपको वो मंजर दिखाएंगे कि ये खबीस, ये मुजरिम, ये जालिम इकरार करता है कि मैं औरतों के साथ बदकारी करता हूं, उनको बुलाता है अपने डेरों पे। उससे पूछा आपके पास ज्यादा कौन आता है? कहा ज्यादा औरतें आती हैं। औरतों के अपने मसाइल, सास की बहू से लड़ाई, बहू की सास से लड़ाई, ननद की भाभी से लड़ाई, देवरानी की जिठानी से लड़ाई, बीवी की खामिन से लड़ाई। वो असल रास्ते को छोड़ देती हैं, हलाल जादू की बजाय हराम जादू के चक्कर में पड़ती हैं। वो कहते हैं जादूगरों का इल्म जाया नहीं होता, हमें हमारे उस्तादों ने ये इल्म दिया है। साहिल कहता है आपको ये इल्म दिया कैसे? उस्ताद ने क्या दिया, क्या बताया, कौन सी किताब है? तो भाई किताब शिताब कोई नहीं, इंसान की खोपड़ी में आटा डाल के हमारा उस्ताद उसको जलाता है, और जब वो जल के राख हो जाती है वो राख हमें खिला देता है, फिर हमारे अंदर सारी कुव्वतें आ जाती है। जादूगरों का जो होता है ना इल्म, ये जाया नहीं जाता। ये इल्म कहाँ से आता है यार? हाँ जी, कहाँ से आता है इल्म? ये बस हमारे उस्ताद जो है इंसानी खोपड़ी के ऊपर आटा लगाकर उसे जलाते हैं। इंसानी खोपड़ी पे आटा लगाकर उसे जलाते हैं, फिर वो खाक बन जाता है, फिर वो खाक हमें खिलाते हैं, जिससे हमारे अंदर ताकत पैदा होती है जादू करने की। जी। तो ये अच्छा काम तो नहीं है ना यार, खोपड़ी पे आटा डालना और उसको खाना? ये हमारे साथ जो काम करते हैं उसके लिए अच्छी काम है। उसको खाने से ताकत आती है? जी। किस तरह की ताकत? जिस्मानी ताकत नहीं होती है? जिस्मानी भी, जिस्मानी ताकत आती है। और ये होता है कि हम कब्रिस्तान में जो चिल्ले वगैरह करते हैं
قبرستان میں کیوں کرتے ہو, گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ قبرستان پر کرتے ہیں, ہمارے استادوں نے یہی بتایا کہ قبر کے اندر کیا چلا. ہاں جی قبر کے اندر بالکل کیے ہوئے ہیں. تو وہاں جو مردہ پڑا ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہو؟ مردے کے ساتھ نہیں کرتے, ساتھ گڑھا کھود لیتے ہیں وہاں قبر کے ساتھ. جی. تو تمہیں وہاں پہ جو قبرستان کو دیکھنے والے لوگ ہیں, مجاور ہیں, وہ نہیں کبھی روکتے؟ نہیں, ان چپ کر جاتے ہیں, کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا. اچھا, یہ جو تم کرتے ہو, چلہ کرتے ہو, اس چلے میں تم کیا پڑھتے ہو, کیا کرتے ہو؟ کو قرآن ہے پڑھنے والا معاذ اللہ, میں اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیا چیزیں ہیں جو پڑھتے ہو وہاں بیٹھ کے, کیا کرتے ہو وہاں بیٹھ کے؟ کافی منتر ہم نے سیکھے ہوئے ہیں, وہ پڑھتے ہیں. قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں, لیکن قرآن بھی پڑھتے ہیں, چینج ہوتا ہے. ہاں جی. اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ بس تھوڑا الٹ کرتے ہیں وہ ہمارا. قرآن کو الٹا پڑھتے ہو جی, یہ بڑے ثواب کا کام ہے, لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. یار یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اتنے بڑے گناہ کے ساتھ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ تم نیکی کا کام لوگوں کے لیے کر رہے ہو؟ یہ مردے چور, کھوپڑیے چور, ہڈیے چور, کفن چور تو سنا تھا, مردہ چور اب دیکھ لو. قبروں سے انسانوں کی کھوپڑیاں نکالتا ہے, اس میں آٹا ڈالتا ہے, اس کو پکاتا ہے, جب وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ان جادوگروں کو کھلا دیتا ہے, جس سے ان کے اندر طاقت آتی ہے. کام قبرستان میں چلا کرتے ہیں, قبرستان میں جا کے بڑے لمبے لمبے منتر کرتے ہیں, قبروں کے اندر اتر کے. اس سے پوچھا گیا کبھی آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے ان چیزوں میں؟ کہا قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن آیات کو الٹ کر کے پڑھتے ہیں, الٹی آیتیں پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کی بھلائی کر سکے. یہ کفر سیکھ کے, کفر سکھا کے, کفر کا نمائندہ بن کے لوگوں کی بھلائی کا امید رکھتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جادوگر سے پوچھا گیا آپ نے کبھی کسی کو قتل بھی کیا؟ اس نے کہا جی بالکل, میرے پاس بہت سے کیس آتے ہیں, تو پھر ہم قتل بھی کرتے ہیں جادو کے ذریعے. کہا وہ قتل کیسے کرتے ہو؟ تو اس نے ایک بکرے کی سیری رکھی ہوئی, کہ اس کے اوپر خاص عمل کیا جاتا ہے, قبرستان میں جا کے چلے کاٹے جاتے ہیں, منتر کیے جاتے ہیں, اور اس کے ذریعے پھر ہم قتل کرتے ہیں. زندہ کو مرا ہوا کر سکتے ہو؟ بالکل مار سکتے. کبھی کسی نے آ کے تمہیں یہ کہا کہ اس کو مار دو؟ کہا ہے. کون جی؟ کون, عورتیں, آدمی؟ آدمی. کس کو مروایا انہوں نے؟ انہوں نے مروایا ہے ایک اور دوسرے آدمی کو, کہ اس کے میری بیوی سے ناجائز تعلق ہیں. ایک آدمی کے بیوی کے کسی اور آدمی سے تعلقات ہیں, اس نے اس آدمی کو مروایا؟ جی اس کو مروایا. بیوی کو نہیں مروایا؟ بیوی کو نہیں. تم نے کیسے مارا اس کو؟ اس کو ہمیں یہ پڑی ہوئی ہے کھوپڑی, یہ بکرے والی, بکرے کی سری پڑی ہوئی ہے, اس کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. اس پہ عمل کرتے ہیں جی, اس کے ذریعے بھی کرتے ہیں. اور یہ جو دو پتلے ہیں نا جی, کیا یہ سری تم نے کس سے لی, وہ وہاں سے لیتے ہو؟ اچھا, معصوم سا بکرا ہے یار بیچارہ, چھوٹے سے کٹ کا, اس سے کسائی سے لیتے ہو, کس سے لیتے ہو, یا خود کرتے ہو؟ خود کر لیتے ہیں, کسائی سے بکرا لے لیتے ہیں. اس کے اوپر کیا کرتے ہو, عمل کرتے ہو اس پہ؟ جی اس پر عمل کرتے ہیں. کہاں, گھر میں بیٹھ کے کرتے ہو, کس پہ بیٹھ کہاں کرتے ہو اس پہ عمل؟ قبرستان میں بیٹھ کے کرتے ہیں. سری کو قبرستان میں لے جاتے ہیں؟ جی. اس نے رکھے ہوئے گڑیا, چھوٹی چھوٹی گڑیا گڈا, کہا اس کے اوپر ہم منتر کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, جدائی کا جادو کرتے ہیں. اور وہ منتر پڑھنے کے بعد, شیطانوں کی پوجا کرنے کے بعد, جنات کو پکارنے کے بعد, ان کو جدا کر کے الگ الگ جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے, جس سے میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ جدائی نہ ہو تو پھر ہم ان دونوں پتلوں کو دوبارہ نکالتے ہیں, ان کی آنکھوں میں, ان کے سروں میں سوئیاں ڈالتے ہیں, لمبی لمبی سوئیاں رکھی ہوئی جادوگر نے, کہ وہ آنکھوں میں سوئیاں ڈال دیتے ہیں. جس پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے وہ خاص منتر پڑھ کے جنات سے مدد مانگتے ہیں, تو پھر ان کے سروں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے, اور اسی طریقے سے ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں. اور یہ پتلے دو, ان کو ساتھ لے جاتے ہیں. اچھا, یہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے جی. اچھا جی. اب اگر کرتے ہو ان دونوں کا اب اگر جدا کرنا ہے نا, تو ان کے سر میں جو ہے نا سوئیاں کھبو کر اسے ان کے سر میں, جی, قبروں میں دفن کر دیں گے. تو ان کے سر میں سوئیاں کھبو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کے نا دماغ میں اٹیک ہوگا, جس پہ جادو کر رہے ہوگے. جی ہاں. اور جب تک یہ جدا رہے. اچھا, اس میں سوئیاں ہیں تمہارے پاس؟ یہ سوئیاں ہیں. اس میں سوئیاں کیسے لگاتے ہو؟ یہ پکڑو ذرا, سوئیاں دوں میں تمہیں. تو یار یہ بڑی لمبی سوئی کہاں سے لیتے ہو تم؟ لمبی کام کے لیے ہوتی ہے, چھوٹی نہیں کام کرتی. چھوٹی سے کام نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسے ڈال لیں.
تو اب کیا ہوگا؟ جس پہ جادو کر رہے ہو اس کے ماتھے میں درد ہوگا، اس کے ساتھ پر اٹیک ہوگا، اور ان کو جدا پہلے تو کریں گے نا، جدا کر دیں گے، اگر تو وہ سائڈ پر ہو گئے ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے پھر ان پہ سوئیاں کھبو کر ان کے سر میں. یعنی کہ اگر تم نے کسی کو جدا کرنا ہے تو بکرے پہ عمل کر کے ان کو جدا کر کے دفن کر دو گے؟ جی، ان کو جدا کر کے دفن کر دیں گے، اگر وہ باز نہیں آئیں گے ان کو پھر نکالیں گے اور ان کے سر میں سوئیاں کھبو دیں گے. پھر ان کو تکلیف ہوگی؟ جی، ان کو تکلیف جہاں سوئی کھبو گی وہیں تکلیف ہوگی؟ ہاں جی بالکل وہیں تکلیف ہوگی. اگر کسی کو پاؤں سے فارغ کرنا ہو پاؤں میں سوئی کھبوئیں گے، ہاتھ میں، بازو میں، پیٹ میں، جہاں میں سوئی کھبو کر. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گڑیا ہے، یہ 2 روپے کی یا 5 روپے کی یا 10 روپے کی ملتی ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے؟ یہ ویسے سیمپل کے طور پر ہے. اچھا، وہ جو پتلے ہم بناتے ہیں وہ مٹی کے بناتے ہیں اور آٹے کے بناتے ہیں. نہیں تو اس سے اس بندے کا کیا تعلق؟ بس عمل بھی کرتے ہیں نا. ایک مرغی کا سر دکھاتا ہے ایک جادوگر اور کہتا ہے اس کے اندر سوئیاں چبو کے ہم منتر پڑھتے ہیں تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرغی کی سری ہے بھائی جان، یہ مرغی کی سری ہے جی. اور یہ بکرے کی. اس سے کیا کرتے ہو یار؟ چھوٹا جادو ہوتا ہے اس سے بڑا جادو ہوتا ہے؟ جی، اس سے چھوٹا جادو ہوتا ہے. ہاں، اس سے کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو مارنے کے لیے جو ہے نا اس کے اندر سوئی کھبوتے ہیں. ہاں، یہاں ایسے، اور شاباش، اور اسے ایسے گھماتے ہیں اور اس پر عمل ہوتے ہیں. یار یہ تو بچوں کا کھیل ہے نا، بچے بھی اس طرح کی چیزیں کھیلتے ہیں اس طرح. یوں دیکھو. ہاں، بچوں کا جادو کھیل نہیں ہے، لیکن بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے وہ مر جاتا ہے بندہ؟ اس سے مرتا نہیں ہے، مرتا کھوپڑی پر کرنے سے مرتا ہے. اس سے کرنے سے وہ مینٹل ہو جائے گا. یہ جادوگر کفر میں کہاں تک بڑے ہوئے، نجاست، غلاست، خباثت میں کہاں تک بڑے ہوئے. جب اس کا سامان ٹٹولا گیا جادوگر کا تو اس کے اندر سے خون کی ایک شیشی نکلی جس سے وہ تعبیر لکھ رہا. ایک ہنڈیا ہے، ایک خون کی شیشی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ الو کا خون ہے، اس سے ہم تعبیر لکھتے ہیں. دوسری شیشی میں سور کا خون نکلا. کہا یہ سور کا خون ہے، اس سے بھی ہم تعبیر لکھتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ بتاتے جاؤں گا ساتھ ساتھ. یہ الو کا خون ہے. الو کا خون ہے یہ. اچھا، استغفر اللہ. یہ ہماری قلم ہے. یہ پر ہے؟ جی، ہماری یہ قلم ہے. الو کے خون سے کیا کرو گے؟ اس پر تویز لکھیں گے. تمہیں لکھنا آتا ہے؟ بالکل لکھنا آتا ہے. لکھا. یہ میں پکڑ لوں الو کا خون آپ کے لیے؟ انتہائی بدبودار خون ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ خنزیر کا خون ہے. کس کا؟ اللہ. یا ٹھہر جائے ایک سیکنڈ، میں ذرا وقفہ لے لوں، پھر یہ خنزیر کے خون سے بھی لکھنا. ذرا پہلے الو کے خون سے یہ اسوی پہ لکھا نا، اس پہ لکھا ہے جو نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو ہے یہ خنزیر کا، سور کا خون ہے. اس سے بھی تعویذ کرتے ہیں. تعویذ کہتے ہو یار اس کو؟ تعویذ. جتنا ہم نے شروع میں جملہ کہا تھا، جتنا جادوگر کفر میں پڑے گا شیطان اتنا اس کی خدمت میں. اب سور ناپاک، پلید، خبیث جانور ہے، یہ اس کے خون سے تعویذ لکھتے ہیں. نیمبو رکھا ہوا، نیمبو کے اندر سوئیاں ڈالی ہوئی. لیکن یہ پہلے آپ نیمبو دیکھ رہے ہیں، جو یہ نیمبو کے اندر سوئیاں ڈالی ہوئی ہیں، یہ سوئیاں حیدر شاہ کیوں ڈالی ہوئی ہیں اس میں؟ اس کے اندر رس کے قطرے نکلتے ہیں. اچھا، اسے ہم عمل کے لیے استعمال کرتے ہیں. عمل کے لیے؟ یہ جادو کی عمل ہے اللہ کے لیے. جب کبھی کسی جادوگر کے پاس آپ کو اس طرح کی چیزیں ملے، ہڈی رکھی ہوئی، ہڈی سنگاتا ہے، ہڈی کے ذریعے عمل کرتا ہے، یہ تمام سامان، یہ تمام نشانیاں جادوگر ہونے کی نشانیاں ہے. اس سے اپنے دامن کو بچائیے. وہ جادوگر منتر پڑھتا ہے اور منتر کے اندر وہی ایسی زبان بولتا ہے جو کسی کے پلے نہیں پڑتی. حقیقت میں وہ شیاطین کی عبادت اور ان کو پکارنے کے منتر ہوتے ہیں. وہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. جب اس کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے مریض کو تو وہ مریض اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر یہ دھونی دیتا ہے اپنے لیے، کہا تم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں اپنی حفاظت کے لیے دھونی دیتا ہوں. پیر صاحب جو ہے نا، یہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، انہیں منع کریں.
کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن سے کیوں منع کر دوں یار میں؟ قرآن کریم سے یہ آپ کیسے تکلیف پہنچتی ہے. اس میں سے کسی نے, یہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ماچس استعمال نہیں ہوئی, یہ آگ کیوں لگائی ہے اور کس سے لگائی ہے؟ یہ اپنی حفاظت سے لگائی ہے اور جادو سے لگائی ہے. اپنے یہ سور کے خون اور الو کے خون سے. جی. جادوگر کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے گا اس کا جادو فیر ہو جائے گا. جب آیت الکرسی پڑھی جائے, جتنا مرضی کوئی بڑے سے بڑا شعبدہ باز ہو, وہاں پہ آپ سورت فلق پڑھیں, ناس پڑھیں, سورت اخلاص پڑھیں, سورت فاتحہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اس کا جادو ختم ہو جائے گا. ہمارے ایک بھائی, ان کے پاس ایک سیفی فرقے کا آدمی آیا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان پورے کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے لیکن اس کی انگلی میں بڑا کرنٹ ہے. چاچا انگلی کو فریج نہیں لا, اچھا ساڈا فریج ہی چل جائے. وہ انگل مارتا ہے, انگل دکھاتا ہے, لوگوں میں کرنٹ لگ جاتا ہے اور پورا مجمع ناچتا ہے. تو ہمارے ایک دوست صابر بلوچ مواحد سلفی ساتھی, اس کو اس کے مرید نے, سیفی کے مرید نے کہا کہ تم نہیں مانتے بھابیوں بڑے گستاخو, آؤ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں, کھوچا پٹھان بابا آیا ہوا ہے, بڑے والے بزرگ, آؤ تمہیں ان کی مجلس میں لے کے جاتا ہوں, دیکھنا کس طرح دل جاری ہوگا. وہ ہمارے بھائی نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. انہوں نے کہا شاہ صاحب میں گیا, ان کی اس مجلس میں داخل ہونے سے پہلے میں نے آیت الکرسی پڑھی, سورۃ فاتحہ پڑھی, چاروں کل پڑھے, اپنے جسم پہ دم کیا, میں اس کے اندر داخل ہو کے بیٹھ گیا. دنیا ناچ رہی ہے, کسی کا دل جاری ہو رہا, کسی کا سر جاری ہو رہا, کوئی سارا ہی جاری ہو رہا. ناچ ناچ کے پاگل بیچارے, پگڑیاں ادھر, قمیضیں ادھر, قمیضیں بھی ادھر جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے ان کے ذکر میں. یہ اچھا ذکر ہے بھائی. کمیں سامنے بیٹھ گیا, وہ خان صاحب نے کئی دفعہ ادھر شنگر کی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر انگل سے کام نہیں ہوا, اس نے آگے اپنے سامنے بٹھا کے میرا ہاتھ پکڑا, ہاتھ سے بھی کچھ نہیں ہوا, نہ تار سے کچھ ہوا, نہ پورا پاور پلانٹ لگا دیا تب بھی کچھ نہیں ہوا. پھر جب دیکھا کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس نے میرے ہاتھ کو دبایا. یہ بلوچ طاقتور آدمی, اس نے شاہ صاحب کے ہاتھ کو جب دبایا, نکل وہاں بھی, نکل مردود وہاں بھی, نکل, تیرے پہ اثر نہیں ہوگا. یہ شیطان ہے, جنات کے ذریعے عمل کرتے ہیں. آپ ان کی مجلسوں میں اگر کہیں پھنس جائیں, صرف آیت الکرسی پڑھ لیں, سورت ناس اور سورت فلق پڑھ لیں, سورت اخلاص پڑھ لیں, ان کا سارا ڈرامہ وہیں پہ ختم ہو جائے گا. ایک اور جادوگر, اس کے پاس ایک مریضہ آتی ہے علاج کروانے کے لیے. میں نے اپنا جملہ کہا تھا, دلائل کی بنیاد پہ, جذبات میں نہیں, کسی کی دشمنی اور مخالفت میں نہیں, جذبات میں نہیں, حقیقت میں کہا تھا یہ جادوگر, یہ شیطان کی پوجا کرنے والے عزتوں کے لٹیرے ہیں. وہ مریضہ آئی, اس سے کہا میں علاج کروانا چاہتی ہوں, مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے میرا خامد آتا نہیں ہے رات کو میرے پاس, دن کہیں اور گزارتا ہے. انہوں نے کہا پوری معلومات لے لی پیر صاحب نے, تیرے اس میں تیرا سسر کہاں رہتا ہے, تیری ساس کہاں رہتی ہے, کیا وہ بھی ساتھ رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو ساتھ نہیں رہتے, میں اکیلی رہتی ہوں. اس نے کہا اپنا نقاب اتاریے. تو اس بی بی نے آ کر کہا کہ میرا یہ علاج کر دو, میرا یہ مسئلہ حل کر دو. جب اس نے ساری معلومات لے لی اور اس نے کہا مجھے اولاد بھی چاہیے, اولاد بھی نہیں ہے, تو اسے کہنے لگا نقاب اتار, اپنا چہرہ ننگا کر. اس نے کہا جی میں بابا جی دم کروانے آئی ہوں, منہ دکھانے نہیں آئی, میں چہرہ ننگا نہیں کروں گی. اس نے کہا اچھا تجھے اولاد چاہیے, یہ آن دی ریکارڈ الفاظ سنیے اس مجرم کے, جس کو ٹیلی ویژن والوں نے وہاں پہ کاٹ دیے ہیں, تو تحریر کے طور پہ لکھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے پاس آؤں گا, میں رات تیرے ساتھ بسر کروں گا, پھر تجھے اولاد ملے. ہم دکھا دکھا کر تھک گئے لیکن آپ باز نہ آئے. خدارا
हमारा शो देखें ताकि आपकी कुछ समझ में आए। जाली पीर और इनके घनाओने हथकंडे, कभी तावीज कभी गंडे, नित नए तरीके हैं इनके पास, कभी मौत से तो कभी फंदे। अंडर कवर को शिकायत मिली कि एक बाबा बड़े अय्याश हैं और बदमाश उनके पास हैं। पुलिस उनको पकड़ती नहीं और अवाम शिकायत करती नहीं। बिनते हुआ लुट के खामोश हो जाती। कभी घर वालों की इज्जत की फिक्र तो कभी शादी का डर। लेकिन ऐसे जाली बाबा का असली चेहरा देखेंगे आप। जादू चल जाता है इंसानों पर बाबाओं का, क्योंकि उनकी जुबान में है मिठास और अपना रखे हैं उन्होंने इंसानों के वो बहरूप जिन्हें देखकर लोग मुतासिर हो जाते हैं। इनकी शोबदाबाजी इस कदर मुतासिर कुन होती है कि इंसान ईमान के दायरे से बाहर निकलकर इन लोगों पर एतमाद कर लेता है और इतनी खामोशी से इनके चुंगल में फंस जाता है कि इससे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। सवाल इस बात का है कि अवाम को हम शऊर दे देकर थक गए, मगर आज भी वही जहालत और कम इल्मी के बदौलत अवाम को लूटा जा रहा है। दीवारों पर चौकिंग, कहीं बंगाली, कहीं प्रोफेसर, कहीं कुमार, कहीं जलाली, मगर इन लोगों ने अवाम के खून पसीनों की कमाई से अपनी दुकान चमका ली। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लड़कियों की इज्जतों से खेलने वाले पाखंडी बाबा जो औलाद के नामों पर इस्मतों को पामाल कर रहे हैं। ये बाबा शहर से बाहर नहीं जाते, ना इन्हें पुलिस पकड़ती है और ना ही इन्हें किसी बात का डर है। इनके हाथ बहुत लंबे और हथकंडे बहुत गंदे होते हैं। ना जाने इन बाबाओं के पीछे कौन सी खुफिया ताकत है जो दिखाई नहीं देती। बाबा मेरी ना शादी हुई है और ना मेरे साथ ना शोर का मसला ये है कि वो ना मेरे साथ नहीं रहता, मतलब रात को जैसे नहीं होता मेरे पास, कहीं और जाता है, इतनी मतलब परेशानी होती है मुझे, मेरा साथ नहीं देता। पता नहीं किसी ने असर करवाया हुआ है, क्या करवाया है। नहीं है, मगर ये लोग मेरा साथ नहीं देते। मैं तो सही मगर मैं साथ नहीं देता। तुम्हारे साथ के बच्चे रखता है तुम्हें या अलग घर में रखा है? नहीं, मुझे अलग घर में रखा है। अलग घर में रखा हुआ है और ना जैसे मेरे पास दिन में तो होता है, रात को मेरे पास नहीं आता वो। रात को नहीं आता वो मेरे पास ना, और फिर मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, बहुत चाहती हूँ मैं उसे। तो तुमने उससे पूछा नहीं है कि तुम रहता था, आप रात को दिन से मेरे पास आते हो, फिर रात को तुम कहाँ रहते हो, ये पूछा नहीं? उसकी नहीं जवाब देता, बोलता चुप हो जा, मारने लग जाता। नहीं बाबा, नकाब तो मैं नहीं हटा सकती। तो तुमने सोच समझ के करोगे क्या करूं बाबा, इतना प्यार करती हूँ मैं इसको, इतना चाहती हूँ। तो बाल बच्चे भी बच्चे शादी से तो नहीं बाबा। एक रात कभी मेरे साथ में आके गया है? बाबा ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दे बाबा। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? बाबा छोड़े, बाबा छोड़े मुझे। बाबा छोड़े, ये क्या कर रहे हैं बाबा? छोड़ दे बाबा। ये इससे तुम इलाज करते हो लोगों का, इससे ये हम गलत बात, आसमान का इससे इलाज करते हो। यहाँ पर तुम लोगों का इलाज यहाँ पर करते हो, इससे इलाज करते हो लोगों का।
یہ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ بات کر رہے ہو؟ کیا کرتے ہو تم؟ بات کر رہے ہو تم یہاں بیٹھ کے؟ بیوی بتاؤ، ایک منٹ، کیا بات کر رہی ہے تم سے؟ نہیں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہاں رہتے ہو، میں اپنے بتانے آئی تھی ان کو کہ میں پریشان ہوں بہت، لیکن یہ بتا رہے ہیں. کیا تم نے کیا مسئلہ بتایا تھا انہیں؟ میں نے بتایا میرے شوہر پہ کسی نے اثر کیا ہو، تو بولا نہیں گھر کہاں ہے، کہاں رہتا ہے گھر بتاؤ، یہ بتاؤ. بابا کیا علاج کرتے ہو تم؟ جی میں روحانی علاج کرتا ہوں. کس قسم کا روحانی علاج کرتے ہو؟ میں اثرات چھوڑاتا ہوں، میں جنات چھوڑاتا ہوں. اسی کو بات نہیں بتا. بیٹے آپ کا گھر پوچھا میں نے. کوئی عورت آپ کے پاس علاج کرانے آ رہی ہے، آپ اس سے گھر پوچھو گے اس کا؟ نہیں، میں ان کا گھر نہیں پوچھا بیٹے. کس طرح علاج کرتے ہو بتاؤ مجھے. میں نے بولا ہوں کہ ان کے شوہر کے جو ہے کوئی نسخہ مجھے دکھاؤ یا کوئی ڈاکومنٹ دکھاؤ جو تمہارے پاس ہو. حکمت کا کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ کیا ہے یہ جیسا اثرات ہوتا ہے نا تو ان کے گلے میں ڈالے تو پھر وہ قبر نہیں کرتا. صحیح ہے. اور چیزیں دکھاؤ جس سے علاج کرتے ہو. یہی ہے. اور یہ سامنے ہڈی پڑا ہوا یہی ہے. ہڈی؟ ہڈی سے کون سا علاج کرتے ہو؟ ہڈی سے میں سنگاتا ہوں. گائے کی ہڈی سے تم کس طرح علاج کر سکتے ہو؟ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ چیز جو ہے نا، ہندو جو ہے نا اس چیز سے حاضر. جانور کی ہڈی سے تم انسان کا علاج کر رہے ہو؟ جی ہاں. جانور کی ہڈی سے؟ جانور کی ہڈی نہیں ہے یہ. کتنے عرصے سے بیٹھے؟ بھلے میرے کو جتنا بھی مرضی لے جاؤ، اگر آپ لوگ نے بے حرمتی کیا تو آپ کی سزا بھی آپ کو ہوگا. بابا فرید کا ہے یہ جو دکھائیے مجھے تو دکھائیے. کیا سامان ہے یہ؟ بابا فرید کا. یہ سامان علاج کا ہے، کالے جادو کا ہے؟ نہیں میں یہ لیمو ہمارا جو ہے نا یہ سامان یہ کالے جادو کا علاج کا ہے. یہ بات غلط ہے. یہ بات آپ کی غلط ہے. یہ بات آپ کی غلط ہے. یہ بات آپ کی غلط ہے. یہ بہت ساری چیزیں جو کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں. دیکھو آپ لوگ جو بھی کر رہے ہو نا یہ غلط بات ہے. کیمرہ اس طرف رکھو. لیمو اپنے پاس رکھے ہوئے. آپ کا بہت نقصان آئے گا. دیکھو میں وہ چیز نہیں ہوں. میں غلط بات نہیں ہوں. آپ مجھے تھانہ میں لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سامان تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، یہ اس سے تم علاج کرتے ہو لوگوں کا؟ اس سے ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. غلط بات. 5 پاؤنڈ کا اس سے علاج کرتے ہو؟ یہ تم نے رکھا. اس سے علاج کرتے ہو لوگوں کا؟ دکھائیے. یہ نیچے دکھائیے. نیچے دکھائیے. نیچے دکھائیے. نہیں جواب تو دے. ہٹاؤ کیمرہ، ہٹاؤ. آپ کیمرے کے سامنے جواب دے. یہ غلط بات ہے. آپ سے عوام علاج کرانے آتی. ہاں میں عوام کو اللہ کا وعدہ شفا دیتا ہوں. 5 پن اس سے دور کرتے. یہ تم نے رکھا. یہ ایک تو سچ سامنے آتے، اوپر سے الزام لگاتے ہیں آپ لوگ. یہ چیز یہ عوام یہ آپ سمجھ گئے نا، ان لوگ غلط الزام لگا رہا میرے اوپر. یہاں کی خواتین، مائیں بہنیں معصومیت سے ان سے علاج کرانے آتی ہیں. ان کو کیا معلوم کہ اندر کون سا سامان ہے. ہٹ در بھی دیکھیے کہ گرفتاری دینے کو تیار نہیں، تھانے جانے کو تیار نہیں. ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ ان کی جان پہچان کہاں تک ہے، یہ کہاں کا اصول ہے، انتظامیہ کیا کر رہی ہے. اور یہاں پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں شخص کو جو علاج کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. صاحب ان کے پاس سے یہ سامان نکلا، یہ چیزیں، یہ کہتے ہیں یہ میں روحانی علاج کرتا ہوں. روحانی علاج میں یہ ہڈی، روحانی علاج میں ان کے پاس لیمو، جتنی چیزیں کالے جادو میں استعمال ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سے. شاباش کلندر سے جو ہے نا یہ آیا تھا. یہ ہڈی جو ہے نا یہ ہماری ہڈی ہے. میں مانتا ہوں جی، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا سر. اگر یہ انسانوں کا روحانی علاج کرتا ہے تو اس کے پاس یہ ساری ہڈیاں اور کالے جادو کی چیزیں کیوں موجود ہیں؟ جی بتاؤ، اگر تم روحانی علاج کرتے ہو تو یہ ہڈیوں کا اور یہ باقی جو جادو ٹونے تم نے رکھے ہوئے ان کا کیا کام ہے؟ میں چھاڑتا ہوں جیسا کالا علم میری نہیں سر.
बयानबाजी और तुम लोगों की इज्जतों से खेलते हो। तुम्हें गैरत नहीं है? भले तुम मेरे को जान से मार दो, आप लोग जो कुछ भी कर लो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ। साल में सैकड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह करके, असमत पामाल करके तुम ये कहते हो तुम्हें मार दें? नहीं, ये चीज मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा, मेरे को भले तुम लोग मार दो मेरे को। जाते हुए तुमने 5000 की वो गड्डी किसको पकड़वाई? सर बता रहा हूँ आपको, वो जो चीज था 11वीं का, जो नियाज का पैसा मैंने रखा। बीबी जी, आपने 5000 की गड्डी दी है इन्हें? जी नहीं, मैंने तो कोई पैसे नहीं। आपने रूहानी इलाज के पैसे दिए? हाँ, थोड़े बहुत मांगे थे, लेकिन आपने 5000 की गड्डी ने दी? जब 5000 की गड्डी रूहानी इलाज करते हो, तुम्हारे पास 5000 की गड्डी क्या कर रही है? गल्लक से आस्ता से जमा करता हूँ। ठीक है, आप लोग जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। आप ये बताओ, तुम पहुंचे हुए हो या तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है? जवाब दो मुझे। ये आपका शादी तो नहीं हुआ ना? जिसकी शादी नहीं हुई है तुमने उसकी शादी कर दी, और जिसकी शादी हुई है तुमने उसको कंवारा कर दिया। कहां से सीखा था रूहानी इलाज? मेरा वालिद साहब ने देखी गया मुझे, जो है ना, मेरा कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जिससे तुमने ये वाला रूहानी इलाज सीखा है? ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई आज तक ऐसी बात नहीं की है। अच्छा, छठा कलमा मुझे सुना दो। छठा कलमा नहीं आता, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आयतुल कुर्सी सुना दो। मेरे को समझ लो कि यानी नमाज का आयत है, नमाज तक। 5वां कलमा सुनाओ। समझ गए ना? मेरे को दूसरा कलमा आता, देखो मैं झूठ नहीं। ईमान मुफस्सिल सुना दो। मेरे को दूसरा कलमा से लेकर यानी सूरह आयत वगैरह आता है। नहीं, सुनाओ मुझे, जो आता है सुनाओ। शनाख्ती कार्ड दिखाओ अपना। शनाख्ती कार्ड मेरा बना ही नहीं है। नाजरीन, आप इस तस्वीर पे देख सकते हैं, साफ वाज़ेह है, इस पे लड़की का नाम या के साथ लिखा हुआ है सुमेरा या रानी कहते हैं, वालिदा का नाम खातून, यानी ये तस्वीर किसी ने काले जादू के लिए दी है। ये झूठ बोल रहा है और गलत बयानी से काम ले रहा है, इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और ये मुसलसल बकवास किया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको, ये सारा ड्रामाबाजी, सारे इसके खिलाफ जो सबूत हैं आपके सामने, औरतों की तस्वीरें और कुछ गैर नाजेबा जो हरकत इसने की हैं, सारे हमारे सामने प्रूफ आ गए। ठीक है ना? तो ये ड्रामा कर रहे हैं सर, टोपी ड्रामा इसका नहीं चलेगा इसका। ठीक है एसपी साहब, इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे एज पर लीगल जो है, उसमें कंप्लेनेंट भी हैं हमारे पास, विल टेक हिम टू टास्क। आप देखिए, यहाँ पर इस टेबल पे सारी तस्वीरें मौजूद हैं, जिसके पीछे इसने बकायदा लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसके पीछे इसके नाम लिखे हुए, आप देख सकते हैं टेलीफोन नंबर तक लिखे हुए। इसमें वो खवातीन, वो मुसलमान पाकिस्तानी बहनें जिनको पता नहीं है कि उनकी जिंदगी में मसाइब मुश्किलात कहां से आ रहे हैं, और इन जैसे बाबा उनकी जिंदगियां, उनके रिश्ते, उनके खानदान, उनकी तालीम, उनकी कमाई सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते कि ये काला धंधा करते हैं। देखिए, ये है वो बाबा। नाजरीन, ये दिखाते हुए हमारे सर जो है शर्म से झुक जाते हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि हम ये पढ़ सके। ये पर्चा आपके लिए हाजिर है कि इस पे बाबा के पास कौन सा मसला आया, लेकिन बाबा अभी भी तुम इनकार करोगे ना कि तुम ये काला धंधा नहीं करते? कितने पैसे लेते हो तुम? मैं चावल लेता हूँ, जो भी कोई 1 बोरी डाल के जाता है, कोई आधा बोरी डाल के जाता है, कोई 40 किलो डाल के जाता है, कोई 50 किलो डाल के जाता है। हाँ, ये हराम हड्डी है, और जब कसाई गोश्त काट रहे होते हैं तो उसको हमेशा ज़ाया कर देते हैं। तो इसने पता नहीं किस गैर इसने फितरी तरीके से इसने ये हासिल की है, जो कि गैर कानूनी है टोटली। ये कसाई जो भी हैं वो गोश्त काटेंगे, इसको तोड़ देते हैं, तो इससे इंसान की मौत की वाक़या होती है। जिस अमल से बताएं आप। ये हड्डी, इसको हराम हड्डी कहा जाता है। तो ये हड्डी वो हड्डी है जिससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, और ये इसके पास कैसे आई ये इसी को पता है, इसे पूछना चाहिए, और इसका पूरा जो है ना, लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, और इसको तोड़ दे, क्योंकि इसको ज़ाया करना ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि किसी और के मजलूम के जो है ना जान ना चली जाए। फ्रॉड करके लोग जो मासूम है उनको पागल बनाता है, जलील करता है। औरतें बेचारी जो देखें आपने, जिनके फोटोग्राफ्स हैं, इनकी इज्जतों से खेलता है, उसको कुछ भी नहीं है, टोटली अनपढ़, सुखा अनपढ़ आदमी है, इसको कुछ भी पता नहीं, इसको सिर्फ बेवकूफ बना रहा है लोगों को, और जालियत इसने फैलाई हुई है, और अपना ड्रामा करके बस अपना इसने उल्लू सीधा किया हुआ है। तुम इन सबका इलाज कर चुके हो? हाँ, ये सब इलाज हो गया। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप बाबा के पास गई, आपकी वहां क्या गुफ्तगू हुई?
میں بابا کے پاس گئی تھی، میرے ساتھ ایک مسئلہ تھا جو اس کا میں نے بابا کو بتایا، تو بابا نے مجھے کہا کہ آپ کا علاج ہوگا مگر نہ دن میں نہیں ہو سکتا، رات میں ہوگا، کیونکہ آپ کا شوہر آپ کو دن دیتا ہے، راتیں نہیں دیتا، تو آپ کو رات کو آنا پڑے گا۔ اس نے آپ کو رات کو آنے کا کہا تھا بابا نے؟ جی مجھے رات کو آنے کا کہا تھا۔ پھر آپ نے ہم سے رابطہ کیوں کیا؟ میں نے آپ سے اس لیے رابطہ کیا کیونکہ میری ایک دوست تھی جس کے ساتھ انہوں نے ایسا کچھ کیا تھا، تو پھر مجھے مجبوراً یہ ریکویسٹ یہاں پہنچانی پڑی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ میرا اتنا ساتھ دیں گے اور آ جائیں گے، لیکن بابا نے بھی پھر وہی حرکت مجھ سے کرنی شروع کی کہ نقاب ہٹاؤ، یہ کرو، اور اتنے میں آپ آ گئے تو آپ نے میری ہیلپ کی اس کی۔ اس خبیث مجرم کو پکڑا گیا اور پکڑنے کے بعد اس کو پولیس کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں اس نے اپنے جرائم کا اقرار کیا۔ یہ جادوگروں کے روپ میں، یہ پیروں فقیروں کے روپ میں شعبدہ باز ہیں، جھوٹی حرکتیں کر کے لوگوں کے ایمان برباد کرتے ہیں۔ ایک اور پیر صاحب ہے لاسانی سرکار، وہ لاسانی سرکار مرغا ذبح کرتے ہیں، نیچے ٹرے میں مرغے کا سارا خون نکالتے ہیں، اور جب مرغے کو چھوڑتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھو جی میں نے ذبح کر دیا، رگیں کاٹ دی، خون نکل گیا، مرغا پھر بھی نہیں مرا۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب رواه أحمد۔
کرنا چاہتے ہو؟ آپ کی اس کی بات کو ماننے کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ موت و زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے؟ یہ شوق ہے، یہ ڈرامے ہیں، یہ جادوگری ہے، یہ نظر بندی ہے۔ اچھا چلو یہ پیر لاسانی سرکار تو پہنچی بھی سرکار ہوگی، ہم نہیں جانتے، بڑی پہنچی بھی سرکار ہے، ٹھیک ہے جی مان لیا پہنچی بھی سرکار ہے۔ اس کے مقابل سیم وہی عمل نیپال کا ہندو کرتا ہے۔ وہ مرغے کو لاتا ہے، اس کی ٹانگیں توڑتا ہے، اس نے ذبح کیا تھا، وہ اس کی کھوپڑی میں چھری مارتا ہے، گلے سے نکال دیتا ہے اور اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو بالکل ڈیڈ ہو گیا، اور پھر منتر پڑتا ہے، وہ چھری نکال کے پھینکتا ہے، ٹوٹی ہوئی ٹانگیں جو لٹکی بھی اس نے دکھائی تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی، مرا ہوا مرغا زندہ بھی ہو گیا، اور ان کے دوڑ لگا دیے۔ بتاؤ لاسانی سرکار زیادہ بڑی ہے یا رام چندر والی سرکار زیادہ بڑی؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أحمد. أستغفر الله
یہ شوبے بازی ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، یہ عزتوں سے کھیلنے والے، یہ ایمان اور عقیدے سے کھلواڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنے عقائد کی حفاظت کیجئے، اللہ مالک ہے، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیماریاں آتی ہیں انسانوں پہ، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا سوائے میرے اللہ کے۔ ان جادوگروں کو پہچانیے، اپنے معاشرے کو پاک کیجئے ان ظالموں کے ناپاک وجود سے، ان سے رشتے توڑیے۔ انہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہے، کاروبار کھولے ہوئے ہیں، جہاں پہ ایمان لٹ رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہے، مال لٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بے علمی۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ حدیث میں آتا نہیں، دجال کے پیچھے چلنے والی اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ قیامت کی نشانیوں میں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ عورتوں کو گھر میں بند کر کے جائے گا، کہیں میرے پیچھے نکل کے یہ دجال کے پیچھے نہ چلی جائے۔ اور آپ چاہیے سروے کروا لیں، یہ نجومی باپے، یہ بنگالی باپے، یہ عامر باپے، یہ جادوگر باپے، ان کے پاس 95% عورت بیٹھی ہوئی۔ ساری بیماریاں عورتوں کو لگی ہوئی، مرد کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ مرد عقل مند ہے، عورت عقل کے اندر کمزور ہے، ایمان میں کمزور ہے، وہ کوئی چھوٹی سی الٹی سیدھی بات ہے بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ پھر عورت اللہ معاف فرمائے فطری طور پہ بی بی سی لندن کا نمائندہ ہے۔ پہنے میں تینوں دس نہیں، اگے نہ دسی کسی نے، بس نکل گئی۔ بندہ اخبار میں چھپوا لے، اتنی مشہوری نہیں ہوتی جتنا ایک بی بی کو بتا دے۔ وہ ہر آنے والے کو تینوں دسے اگے نہ گل کری، راز دی گل ہے وہ، میں تینوں دسے اگے نہ دسے۔ ایک دن کے اندر 100 عورتیں 100 کو 100 سے ضرب دے لو، پورے محلے میں خبر مشہور۔ کسی ایک بابے سے کوئی تعویذ لائی، وہ اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا، اب اس بابے کی مشہوری شروع ہے، اور یہ ساری عورتوں کا جھمکٹا ان پیروں بابوں کے دربار میں لگا ہوا۔ علم سے دوری کا نتیجہ ہے، جہالت کا نتیجہ ہے۔ اپنے گھر میں اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو قرآن سے روشناس کروائیے، ان کو اخبار جہاں لا کے نہ دیجئے، اللہ کا کلام دیجئے، قرآن حکیم ان کو دیجئے، احادیث رسول دیجئے، کتابوں کی شکل میں، کیسٹوں کی شکل میں، سی ڈیز کی شکل میں، ان کے سامنے جو آپ سنتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ سیکھتے ہیں، وہ آگے سکھائیں۔ ایک عورت کی اصلاح، یاد رکھیے گا میرے جملے کو، ایک عورت کی اصلاح ایک خاندان کی اصلاح ہے۔ اس عورت کے گود سے ایک نسل نے چلنا ہے، ایک گھر کی اولاد نے پروان چڑھنا ہے۔ اگر اس کو ایمان سکھا دیا گیا، اس کو عقیدہ سمجھا دیا گیا، تو انشاءاللہ سمجھ لیجئے یہ پورا گھر ہی اللہ کی توحید کو ماننے والا بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں ان شریروں کے شر سے بچائے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ موت دے، اس حال میں زندہ رکھے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔